کے ساتھ بھی کبھی بھی کوئی بحث ہو جائے تو بس آپ کلام کی بات کر کے خاموش ہو جائے. یس آمین. بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں. کلام کو میری اور آپ کے کسی زور کی ضرورت نہیں. آمین. کلام خود ہی زندہ ہے. یس آمین. جہاں آپ سے کوئی سوال کرے آپ صرف خدا کا کلام بولیں اور خاموش. جواب نہ دیں, کلام بولیں اور خاموش. آمین. سو خدا کے کلام کی سچائی میں جو قدرت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس سچائی کو جان لیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. آمین. پھر وہ کسی جھوٹ کے اختیار میں نہیں رہتا. سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کا یہ کلپ وائرل ہوا پچھلے دن میں. میں ابھی جب جڑا والا گیا وزٹ پر, ابھی میں پھر اس سنڈے نیکسٹ سیٹرڈے دوبارہ میں جا رہا ہوں وہاں پاسٹر وکی کے, تو میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی. ہمیں ایک اسکول میں گئے جسے کوئی این جی او چلاتی تھی, اور وہاں کے استاد نے مجھے بتایا کہ سر دیکھیں یہ پرنسپل آفس ہے, یہاں بھی انہوں نے بائبل کی جو کتابیں تھیں وہ جلائی ہیں, لیکن ایک حیران کن عمل ہوا. جو ان کی اسلامیات کی کتب تھی جو بچے پڑھتے تھے مسلم, وہ انہوں نے اٹھا کر پرچھتی کے اوپر رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ پرچھتی کے اوپر. اور یہ جو ببلیکل لٹریچر تھا اسے نیچے رکھ کے انہوں نے جلا دیا. تو مجھے پتا چلا کہ کمی کہاں ہے اور کمزوری کہاں ہے. جو جلانے والے تھے ان کے لیے یہ جھوٹ جو پرچھتی کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ سوری, جو نیچے ہے جلانے والا وہ ان کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور جسے نہیں جلانا وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے. انہوں نے کہا سچ کو نہیں جلانا, لیکن یہ جو انسانوں کا لکھا ہوا ہے نا, یہ کون سا صحیفہ ہے, اس کو جلا دو. اور جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے اپنے آپ کو مجرم پایا. میں نے اپنے آپ کو کیا پایا؟ میں نے کہا یس گاڈ, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تیرے اس کلام کا دفاع کرتے اور ہم اپنے مسیحی ایمان کا دفاع کرتے, لیکن ہم نے تیرے کلام کا کبھی بھی غیر اقوام میں دفاع نہیں کیا. ان کے لیے آج بھی یہ جلنے والا جھوٹ ہے اور جو پرچھتی پہ ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے. مجھے میرے پاسٹر دوست نے کہا انجیل جلائی جا رہی ہے. میں نے کہا یس, انجیل جلائی جا رہی ہے کیونکہ انجیل سنائی نہیں جا رہی. تو جو چیز استعمال میں نہ رہے وہ obsolete ہو جاتی ہے, تو جو سنائی نہیں جائے گی وہ پھر جلائی جائے گی. سو ہم ایک چیلنجنگ دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہر روز ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کلام اور اپنے ایمان کا کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا. We have to defend. اور میں جب متی کی انجیل اور اس کو 19واں باب دیکھ رہا تھا, جب فقیہ فریسی اس کے پاس ایک سوال لے کر آئے کہ کیا ہر ایک سبب سے عورت کو طلاق دینا روا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے خدا کا بیٹا جیسس خدا کے کلام کا دفاع کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے ابتدا میں ایسا نہیں تھا. موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے یہ کہا, ابتدا میں ایسا. سو ہم نے جب ہم سے کوئی سوال آتا ہے باہر سے تو ہم چوہے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ چوہے. گرجے دے شیر تے گواہی دے چوہے. روح القدس ہمیں گرجوں میں کے اندر نچو, تے گاؤ, تے چھالا مارو,
تو جب وہ غیر قوم نہ کوئی سوال کرے تو بزدل پھر دلیری کتنے کرنی ہاں جی کہتے ہیں حکمت سے کام لینا. کہتے نہیں جی نہیں روح نہ بھی چلا گے تھی عقل نہ بھی چلا گے. اور بھائی عقل کا مطلب ہے غیر زبان کا ترجمہ. وہ کہتا ہے روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. صرف وہ کہتا ہے غیر زبان جب ترجمے دے نال نہیں کہ وہ کلیسیا لی تو بے فائدہ ہے. ہاں غیر زبان ایماندار دی برکت ہے جب بغیر ترجمے دے گا. یہ پھر علیحدہ ٹاپک ہے. ہمیں دفاع کرنا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ آج جو چند باتیں آپ سے میں شیئر کروں یہ بڑی بیسک باتیں ہیں. اگر آپ مجھے یہی مائک آپ روڈ میں پکڑا دیں تو میں وہاں بھی ایسے بولوں. اسی میں نشارہ فیصل کے خلاف دو تو میں اتنے بھی انجی بولنا ہے کیونکہ میرے اندر خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. This is the word of God. This is for every nation. یہ ہر قوم کے لیے. اس کے سوا دنیا میں اور کوئی ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. اس کلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. ورڈ آف گاڈ یہ ہے. تو میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 54 باب اور اس کی 5ویں آیت کو زور سے پڑھ دیں. کسی کے ریڈنگ گلاسز ہیں؟ میں آپ کو ریڈنگ گلاسز بھول رہا ہوں. کسی کے ریڈنگ گلاسز مجھے مل سکتے ہیں؟ کسی بہن کے کسی بھائی کے پلیز. تھینک یو تھینک یو. جی کیوں نہیں. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 54 باب آیت نمبر 5. تیرا خالق تیرا شوہر ہے. ہاللیلویا. اور آگے جس کا نام رب الافواج. او مائی گاڈ او مائی گاڈ. خدا اسرائیل سے کہتا ہے تیرا خالق یور کریٹر. God is your creator. ساری قوماں صرف اس بنیاد پر خدا کو خدا مان رہی ہیں کہ وہ کریٹر ہے. او بھائی کریٹر تو ہو گیا. اب مجھے بتاؤ اس کریٹر کا کریشن سے کیا تعلق ہے؟ ہاللیلویا. اور کیا رشتہ ہے؟ سطحی ہے یا ابدی ہے؟ تعلق بتاؤ نا اس کا کیا ہے کریشن سے. تو خالق کا جو کریشن سے تعلق ہے وہ صرف بائبل بتائے گی. ہاللیلویا. یس یہ بھید یہ مکاشفہ صرف بائبل کے پاس. دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھ دیجیے. کوئی بھی پڑھ دے جماعت میں سے. 22 کی 17. اور روح اور دلہن کہتی ہے. وہ کہہ رہی ہے مسیح آ اور سننے والا بھی کہے. روح اور دلہن کہتی ہیں آ. جیسس کم. ہولی اسپرٹ کلیسیا کے ساتھ. کلیسیا کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے مسیح کا بدن ہے؟ کوئی حوالہ بتائے گا؟ ہاں جی کلسیوں میں افسیوں میں ہے. بولے ذرا پڑھ دیں. ارے یہ مکاشفہ تو ہمارے پاس ہے کہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جی بھائی پہلے عیسائی 54 کی 5 کو کمپلیٹ کریں. اور اس کا نام کیا ہے؟ دوبارہ پڑھے ورس کو پڑھے جیسے لکھی ہوئی ہے پوری پڑھے. تیرا خالق تیرا شوہر ہے. اس کا نام رب الافواج ہے. ہاللیلویا. ارے یہ نکاح کا مکاشفہ ہے. یہ جو ازدواج کا مکاشفہ ہے. یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے یہ صرف بائبل بتائے گی.
I challenge you. کوئی نہیں بتا سکتا عورت کیا ہے. آپ کہیں گے لوگ بھائی صاحب ایک ہی گل تسی کر دی تھی ہر ایک کو پتا جوڑا ہے. جوڑا ہے کیا کہتے ہیں اور کی کہتے ہیں جوڑا ہے. اور میاں بیوی جوڑا ہے, مور مورنی جوڑا ہے, کبوتر کبوتری جوڑا ہے, شیر شیرنی جوڑا ہے. وہ یہ جوڑا نہیں ہے, یہ جوڑا نہ لیجیے جنہاں کو کلام نہیں. یہ جوڑا نہیں ہے. میں کیسے معلوم؟ میں جب کراچی یونیورسٹی میں تھا ہمارے پروفیسر ڈاکٹر زبیری رجسٹرار رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے. سوشیولوجی کی ہماری کلاس تھی. مجھے یاد ہے وہ کلاس میں آئے, کہنے لگے دیکھو انگریز کا کام عورت میں بھی بندہ رکھ دیا, عورت میں بھی بندہ رکھ دیا. وہ عورت کو عورت رہنے دو. میں نے کہا سر کیا مطلب؟ کہ دیکھو انگریز مرد کو کہتا ہے مین اور عورت کو کہتا ہے وومن, اور وومن میں مین آ گیا. لگاؤ گے خود کو کہتا ہے ہی اور عورت کو کہتا ہے شی, اور چیز بھی ہی آ گئی. اور خود کو کہتا ہے میل اور عورت کو کہتا ہے فیمیل, اور فیمیل بھی میل آ گئی. کوئی نکت ہوئے. اور دیکھیں گولے نے کیا کیا, عورت نے مرد کو رکھ دیا. ارے میں نے کہا فلٹو دے دی تو نے افریدی کو یار, کاش تو باؤنسر مارتا تو نے فلٹو پکڑا دی مجھے. میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا سر, کہتا جی جولیس بولے. میں نے کہا سر جب گورا لفظ بنا رہا تھا تو اس کے پیچھے کلام کی سچائی تھی. کیا تھی کلام کی سچائی؟ اور کلام کی سچائی یہ ہے کہ یہ جوڑا نہیں ہے, یہ نر کی ناری ہے. ہاللیلویا, یہ نر کی ناری ہے, نر سے نکلی ہے. ہاللیلویا, اور یہ نر ہے, نر سے نکلی ہے. دیکھیں پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں آیت. میں نے کہا سر یہ توریت کی سچائی ہے کہ خدا نے آدم میں سے عورت کو نکالا. پڑھیں پلیز. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. نرو ناری اس کو پیدا کیا. ہاللیلویا. میں نے کہا توریت کے مطابق آدم خدا کی صورت, عورت خدا کی صورت ہے. They both have the image of God. یہ دونوں خدا کی صورت اور شبیہ ہے. اور یہ حق توریت نے دیا ہے. یہ دیکھیں آئے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب, اور اس کی 23ویں آیت سے. 2 باب کی 23ویں آیت پڑھیں پلیز. اور آدم نے کہا کہ یہ نبات میری ہڈیوں میں, یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. آگے جی. اس لیے وہ ناری کہلائے گی, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکلی ہے. اسی لیے مین اور وومن ہے. اور وومن کے اندر جو مین ہے یہ خدا کا مکاشفہ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.
सर ये तौरात की सच्चाई है, इसे कोई मिटा, ये जोड़ा नहीं है, ये जोड़ा नहीं, ये आप लोग इसको बस जोड़ा ही समझते हैं। इसकी बड़ी हुर्मत है, इसकी बड़ी इज्जत है। क्यों आदम में से हवा निकली? भेद थी उसमें मौजूद थी, उसमें मौजूद, उसी में से है। कौन खोलो इफ्सियो साधुओ, कौन पढ़ो जरा पंजवा बाब, कौन पता चलेगा दुल्हन क्यों में? हाँ कलीसिया दुल्हन क्यों है? ये है भेद आदम में से हव्वा को निकालने का, हव्वा अपने अंदर कलीसिया का भेद है। हालेलुया। पढ़ दे जी 5वां बाब। बैठे 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 जी, 5वां बाब उसी 22 में है। ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, जैसे खुदावंद की। क्योंकि शोहर बीवी का सर है, शौहर बीवी का सर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का जैसे मसीह कलीसिया का सर है, हाँ जी, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। और वो खुद इस बदन का, कलीसिया किसका बदन है? मसीह का बदन है। हव्वा किसका बदन है? आदम का बदन है। तेरा खालिक, तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल आसमान है। औरत और मर्द का ताल्लुक सिर्फ बच्चा पैदा करने का नहीं, इसकी एक रूहानियत है। हालेलुया। There is a spirituality of Christian nikah. Christian nikah is unique. जमीन पर कोई निकाह ऐसे नहीं होता जैसे मसीही निकाह हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए मसीही अपने निकाह की हुर्मत की हिफाजत नहीं कर सके। यही वजह है निकाह भी थी जियो देने गिरजे से ते शाम की रोटी ते कप टपाओ से 400-500 बंदा होंगे। चर्च में जो निकाह होता है ਉਹਦੇ ਚ कोई आंदा है वो कहते ने वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ शादी आ। मसीही निकाह सिर्फ एक इबादत, क्या है? सिर्फ एक इबादत, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने इसको शाहरुख और काजल की लव स्टोरी बना दी। क्या असी मसीह विआह की बना देता है? शाहरुख ते काजल की लव स्टोरी। मेरे पास जो फ्रेंड है, उनकी बेटी की जब मंगनी थी तो उनकी बेटी की डिजायर थी अंकल कलाम सुनाए। मेरे कुछ मुस्लिम कलीग्स भी आएंगे शादी हॉल में, तो मेरी मंगनी पे अंकल कलाम सुनाए। भाई साहब ने मुझे कहा आपने कलाम सुनाना है। मैंने कहा ठीक है जी। पहुंच गया जी मंगनी के लिए उस बैंक्वेट हॉल में। जैसे मैं एंटर हुआ हूँ, वुडन फ्लोर था, तो लड़की नीचे गिरी हुई दीदी मंगनी से। मैं क्या यार आज ही कुड़ी नहीं नाराज कर चले, रोस के देखो, रोस गई है, नीचे पड़ी हुई है, कोई जिद कर रही है। मैं भी ये सोच ही रहा था क्या लड़ाई हो गई, बेटी को नाराज कर दी, इसी की तो मंगनी है। तो आवाजें आनी शुरू हो गई भजन हटके, जरा हटके। मैंने कहा हटके क्या मतलब है, क्या हो गया? उन्होंने क्या फोटो शूट चल रहे थे। अरे लड़की अपना सर हाथ पर रख के फोटो शूट। तो फोटो शूट हो रहा है। ओ जी लगे दे पीछे होगी कहते ने
چھتریاں، لائٹیں. مجھے انہوں نے کہا کالج لڑکا آیا، چاند بنا ہوا تھا، وہی گڈی چو کھلوتا جائے تے گڈی آپ ہی چل رہی ہے. ڈارک اندھیرا شادی ہال میں، اور صرف لائٹ اور منڈے کے اتنے تے وہ بھی شاہ رخ پال کیا کیا مطلب سونے ہوئے تاکہ منگنی ہوئے 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 میں کیا لیتے تسی ہزارہ چکا مان دے ہو یار. شکر ہے تسی کروڑا چ نہیں کما دے، تسی تے ہیلی کاپٹر لے ٹوٹی پھرو. حالے تے تہاڈی اوقات ہے ہزاراں دی تے اس سٹائل نے حالے تے شکر ہے ساڈے چ مطلب لحاظ نہیں ہے گے. اسی تے وقت پایا ہوئے لوکاں نے. چلو جی پھر لائٹیں آن ہو گئی، لڑکی لڑکا سٹیج پر آ گئے. جیسے ہی وہ سٹیج پر آئے برف گرنی شروع ہو گئی. یہ تو بڑا رومانٹک ماحول ہو گیا. میں بھی اپنی وائف نے لے آتا پھر ووٹا ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہالی ووڈ سے آ گئے. یہ ہے کرسچن مگری. پھر کہتے ہیں پادری اتنے آ کے کی سناوے، کلام سناوے تے مسلمانوں نے دسے پادری کہ نکاح کی ہے تو منگنی کی. This is what is going on. کیونکہ ہم نے اس کو عبادت نہیں مانا، عبادت نہیں جانا. مسیحی نکاح جو ہے وہی شادی ہے بس، کیونکہ یہ ایک سیکرمنٹ ہے، یہ ایک پاک رسم ہے. اس جیسا کوئی نکاح نہیں. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب. میں کچھ بنیادی باتیں آج آپ سے بیسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب آپ کہیں گے 5 لوگ بھی اس اسٹڈی کو لینا چاہیں وہ بھائی صاحب کو بتائیں، ہم اور باتیں کریں گے، لیکن آج میں کچھ بیسک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب. بس پہلی آیت سے آ جائیں گے جی. جو 24واں باب ہے پورا ہی ہے. it is very important. اور ابراہیم کا بیٹا کیسے آیا معجزانہ طور پر؟ That is a big miracle. لیکن ایک اور معجزہ ابراہیم کی زندگی اور ایمان کا جو پیدائش 24 میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿੰਜ ਆਈ. How God brought daughter-in-law. خدا آدم کی بہو کو کیسے لے کر اور ہم کیسے لاتے ہیں؟ We will see. خدا نے ایوی نہیں ہوا دے دیتی آدم نے کہ پھاڑ کے سوٹ دیتی ہے لگائی. نو ہوا بہت قیمتی ہے خدا کے لیے. بیٹیاں بہت قیمتی ہیں. مجھ سے پوچھے میں نے دعا کر کے لی ہے خدا سے. Oh my God. She is the joy of my life. میری بیٹی میری زندگی کی خوشی. I love her. ہوا ایمی خدا نے آدم کو نہیں دے دی. کچھ عہد و پیما ہوئے ہیں، کچھ گلا گھڑیاں گئی ہیں، متفق ہوئے ہیں، تب آگے چلے. پہلے جب خدا نے کہنا انہوں کلہ ہی پھر لے ہندو کلہ ہی پھر. خدا نے نادرہ نے ٹیبل لایا انہوں نے کہا بھئی آدم اے سب کے نام تو رکھ لے دے جو کچھ میں بنایا ہے. ہاں جی نام تو رکھے گا. You will name them. اور پیدائش دوسرے باب میں پڑھیں آدم نے جس چیز کا جو نام رکھا وہی اس کا نام تھا. لیکن آدم نے ایک حیران کن چیز دیکھی. ہر چیز جوڑے میں، ہر چیز دو دو کر کے ہے، میں ایک ہوں. اس نے دیکھا میری زندگی کا انکمپلیٹ پارٹ کون سا ہے جہاں میں خود اپنی مدد کھول لے. میں سا دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب.
اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھیں. اور خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. جی. اور 20ویں آیت. اور آدم نے کل طوفانوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے اور آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند اور آدم کے لیے کوئی مددگار اس کو آپ کے مانند نام ہے. Now where is my partner? I am one. میں اکیلا چیز. خدا نے یہ احساس اس کے اندر رکھا تاکہ اس کے لیے ایک مددگار لائے. تنہا رہنے کا پین آدم نے فیل کی اور وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا. ان تمام جانوروں میں کوئی اس کا جوڑا بننے وہ ہرن کے ساتھ ہرنی مور کے ساتھ مورنی کبوتر کے ساتھ کبوتری ہر ایک کو وہ جوڑے میں دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے where is my partner. اور اب خدا نے کہا جو پلان میں آدم کے لیے رکھتا ہوں اس کی سچائی تک یہ خود پہنچے گا. میں نہیں کہنا کہ تیری ہڈی سے ہڈی تے تیری گوشت گوشتی تسی دو نہیں تسی ایک کو. اس سچائی کو یہ خود دریافت کرے گا. خدا نے آدم کی آنکھ کے سامنے ہوا کو نہیں بنایا. ہوا سے اس کی پیدائش خدا نے پوشیدہ رکھی راز رکھی. لکھا ہے گہری نیند اس کو آئی اور ہوا جو ہے خدا بنا رہا ہے. اور جب خدا ہوا کو آدم کے پاس لایا تو اس نے اپنی روح میں he felt something very powerful. اپنی روح میں دیکھیں عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 62واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام ہے جس طرح دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہو. اس نے ہوا کی سچائی ہوا کی شخصیت ہوا کی محبت ایک ہونے کو اپنی روح میں اتارا اور اس نے اس پر نگاہ کی اور اس نے کہا گاڈ میں اسے یہ حق دیتا ہوں یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے اور یہ ناری ہے اور میں نر ہوں. ہوا کا نام خدا نے ہوا نہیں رکھا تھا. ہوا کا نام بعد میں آدم نے رکھا. دیکھیں پیدائشی کتاب دیکھیں جی 5ویں باب میں آ جائیں. جی 5ویں باب کی دوسری ہے نہیں پہلے آپ 5ویں باب کی دوسری آیت میں پہلے 5ویں باب کی دوسری آیت نر اور ناری ان کو پیدا کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو برکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے دونوں کا نام کیا ہے they both are Adam. مٹی سے ہے یہ دونوں آدم ہیں they both are Adam. اب وہ پڑھے جی آئے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا yes
اس لیے کہ وہ سب زنداؤں کی ماں ہے. آدم نے بعد میں اپنی بیوی کا نام حوا رکھا. جب اس کی اولاد ہوئی اس نے کہا تو سب زندوں کی ماں ہے. حوا کے اندر جو ماں ہے اس کو اس نے حوا کا نام دیا. اور واپس آ جائے دوسرے باب پر. جب خدا نے سنا کہ آدم اس بھید تک پہنچ گیا ہے جو میں نے تو اس سے پوشیدہ رکھا تھا, یہ وہاں تک پہنچ گیا ہے, تو دیکھیں دوسرے باب کی 24ویں آیت. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا, مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اپنی بیوی سے. آج کل پٹھا ہو گیا, منڈے طلاقاں دے رہے نے ماں نو رکھنا. میرا آپ کو پتہ ہی چل نہیں بھائی صاحب میری ماں کی عزت نہیں کرتی. اچھا تسی بہت کرتے انہیں پوچھا تھا ماں نہیں انہوں پکا کے نہیں دے دی, نہیں انہوں سانتی نہیں دے, تو پھر انہوں فارغ کر دیتا ہے, سامان کال دیتا ہے, بس ختم ہو گیا. یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ختم ہونے والا ہوتا تو پھر انسان اور خدا کا رشتہ بھی ابدی نہ ہوتا. ہاللیلویہ. پھر کلیسیا اور دلہے کا رشتہ ابدی نہ ہوتا. یہ نہ ختم ہونے والا. مجھے میرے مسلم فرینڈز کہتے ہیں نہیں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق. ہمارے ہاں تو طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ خدا کو کوئی چیز پسند نہ ہو اور وہ اس کا حکم کر دے. یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خدا نے کسی مجبوری نے یہ حکم دیا ہے؟ میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ناپسندیدہ عمل تھا تو آپ کی کتاب میں ایک پوری سورہ کا نام ہی سورہ طلاق ہے. پوری سورہ کا نام ہی سورہ طلاق. اگر یہ خدا کو ناپسند تھا تو یہ سورہ طلاق کیوں ہے؟ دیکھیں متی کی انجیل اس کو 19واں باب اس کی 5ویں آیت سے. اس وقت سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی رہے گا کس کے ساتھ ہے؟ چھوڑے گا کن کو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ میں تاڑے بچیاں کو باقی کر رہے ہیں. اینا سمجھو پادری ایک آیت سے نظر پتہ جو سیادہ جیسی چشمے بھی ساڑھے کو دے سکتے ہیں. جدی اکھاں صحیح نہیں ہو بائبل کی پڑھ دو ہے. ساڑھے کو چشمہ لے کے تو نے 4 گلاں کی تھی ہیں کہ وہ بھی پٹھیاں کر گیا. ارے میں ابھی سے اپنی وائف کو کہتا ہوں یار جدو بیاہ کر دیں گے نا یہ دونوں خوش ہیں. ساڑھی وجہ نہ انہوں نے خاندان کی کوئی ٹینشن نہ ہو. یا یہ کلام کا فیصلہ ساڑھے نہ رہن خدا انہوں نے بڑی برکت ہوئی. جیسے نہ رہنا چاہن کوئی جبر کوئی تمکین کوئی زبردستی ادھر خوشی نہ رہنا جی ساڑھے کو رہو نہیں تے جتھے تسی خوش رہنا چاہتے ہو اتھے وہ چھوڑے اپنے ماں باپ کو چھوڑے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. بس وہ دو نہیں وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک جسم ہے. میں کیسے مان لوں ایک ہے؟ یہ تو نکلے ہیں. میں کیسے مان لوں دو ایک ہو؟ کیسے ہو گئے بھائی؟ Benjamin, how two can be one rather two? بھائی صاحب نے بھی ایڈجسٹ کر لیا کم لمبا ہی ہے تھوڑا. جب خدا آدم کو بنا رہا تھا when he was shaping Adam he put some two things.
اس نے آدم کو جب بنایا اس میں اس نے دو چیزیں رکھی جو حقیقت میں ایک ہی تھی. اپنے بدن میں ذرا دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو دو ہیں پر ایک. لک انٹو یور باڈی یو ول فائنڈ. کیا کہا آپ نے؟ ہارٹ. کاشف بھائی کے 2 دل ہیں. دوسرا کتنے تھے؟ کاشف تو نے کیا بول دیا؟ کاشف یہ لوک کر دے. نو کوئی دوسرا دل نہیں, ایک ہی ہے. بہت ساری دل ایک ہی تھے. بھائی کہہ رہے مسئلہ ہے. 2 آئیز, آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. اور پاسٹر صاحب ایک. What is wrong? 2 eyes and 1 pastor. مجھے تو 2 پاسٹر نظر آنے چاہیے. This is the unity. Hallelujah. This is the unity. This is the unity. یہ 2 ایک تصویر ایک منظر دیکھتی ہے. میاں بیوی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ان کی تصویر, ان کی ویژن ایک ہو. ہاللویا. صبح جب ہم واش روم میں جاتے ہیں رقص اٹھا دیا دائیں ہاتھ میں, ہم تو کیسے دھوؤں دائیں ہاتھ کو؟ کیسے دھوئیں؟ ہاں لیفٹ ول کم اور لیفٹ اس کو اینڈ دین دا رائٹ ول کم. اور وہ there is a unity. There is a unity. دایاں بائیں کی خدمت کرتا ہے اور بایاں دائیں کی خدمت کرتا ہے. This is a relationship. خدمت سے نہ شرمائے. جب بیوی آخ دے کہ میرے تھوم چھیل دو تو چھیل دو. دیکھے توریاں ذرا چھیل دو تو چھیل دو. احنا کو کنو کا دلی لے آتا ہے تو توریاں چھیلنا بھی خدا نے نہیں چلے آتا. یہ والا تصور ہے جو اس قوم میں پایا جاتا ہے. اس پہ کسی بائبل اسٹڈی میں بات کریں گے کھلی. اگر ایک ٹانگ ہوتی ہے ہماری, سارے کیسے چل رہے ہوتے ہیں؟ انجن سارے ٹاپرے ہوتے ہیں, سارے ٹاپرے ہوتے ہیں. آپ 5 منٹ ٹاپ کے 2 دن کہنے کو بیٹھ جاتے ہیں. انہوں پتہ واپسی سے بھی ٹپنا ہے. تھک گئے تھک گئے. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ گریویٹیشنل لا آف گریویٹیشن. یہ قدم زمین کو پیچھے کرے گا اور اگلا قدم اس کو بیلنس کر کے آگے بڑھا دے گا. There is a unity in the two. یہ ایک اگر میں بھائی کاشف کے ساتھ روڈ تک جاؤں کاشف بھائی ذرا اٹھے اور ہم اس طرح چلنا شروع ہو جائے. میرا کوئی 20-25 سے ذرا بازو ہے کاشف دیتے میرا روڈ جانے جاتے کاشف کبھی اینڈ کرے گا, وہ کچھ نہیں کہے گا پر اینڈ ضرور کرے, دل سے دعا کرے کہ بھائی صاحب سمجھ جائے. ہاں, اور اگر میں ضدی رہوں نہ مانوں تھک جائے. میرا بازو اس کے لیے بوجھ ہے. کیا ہے؟ بوجھ. میرا بازو اس کے لیے بوجھ. یہ اسے اٹھا کر چل نہیں سکتا, لیکن میرے دونوں بازو میرے لیے بوجھ ہے. میرے لیے بوجھ ہے. طلاق تو وہ دے گا جو بیوی کو باہر رکھے, جہاں بدن کا حصہ ہے وہ بوجھ وہ لیے بوجھ ہے نہیں ہے. میں گھر آ کے نہیں کہنا بیوی نو اور لیاؤ ٹیبل لیاؤ میرے ہاتھ تر دو, تھک گیا جی میں. وہ صبح تو چپ چپ کے پھر رہا ہے. کبھی بولتے this is one body, میں اس کی پالنا کرتا ہوں.
میں اس کو سجاتا ہوں, میں اس کا خیال رکھتا ہوں, میں اس کو پالتا ہوں. اور بائبل کہتی ہے یہی رشتہ میاں بیوی کا ہے, شوہر بیوی کا بدن ہے اور بیوی شوہر, اور کوئی اپنے بدن سے دشمنی. سو مت سو کہ اگر ایک ایسا شخص جس کے دونوں بازو مفلوج ہوں, وہ تو دونوں بازو مفلوج ہوں, تو کیا جب وہ ٹیلر کے پاس جائے گا تو کہے گا اے کپڑا بچا دے, رومال بنا دے گا. ہاں اے جڑا کپڑا تو بازوਆਂ ਦਾ لانا ہے ایک ہی کارے دے ایک رومال بنا دے اور بازو نہ لگوائے, کیسا لگے گا لوگوں میں کھڑا؟ ہاں جی عجیب سا. وہ کہتے نہیں ہے پاوے مردہ نے میرا جسم. ہاللیلویا. یا میری خوبصورتی نے کیا جب نہائے گا انہیں تو صابن نہیں لائے گا؟ ہاں یہ تو مردہ نے. کیا اپنے بچے کو چھری دے دے گا تو میں کھول چل تیری ماں آٹا گونڈی ہے تو ادھر لگا رہا ہے میرے بازو میں کچھ نہیں ہوگا. وہ بھائی وہ اس کی بھی اتنی حفاظت کرے گا جتنے دوسرے حصوں کی, کیونکہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہے. جیسس نے کہا دو چیزیں تو علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں, ایک چیز ٹوٹ سکتی ہے, علیحدہ نہیں ہو سکتی. جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا. یہ غیر قوم کی دھول ہے, اے غیر قوم دی مٹی جے, اے غیر قوم دی تاثیراں جے جہاں سارے گھر چ پھیرنی ہیں. میں کرسچن لوگوں کو کہتا ہوں ہم سب ہندو یا سکھ تھے. میرا تعلق سکھ گھرانے سے ہے, میری ماں ہندو گھرانے سے تھی. میں تو خدا تھے بھگوان تھے نال رہتے رہے تو تھی کہو گے بھائی صاحب بپتسمے لیں گے خیر خدا نہ بولتے ہیں پینٹنگ کاف چل ہے کہ مجھے گل تھی کر چھڑی. میں کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی تھی بپتسمے بھی لے دیں تھی خیر زبانہ بھی بول دے ہو, ٹھیک ہے میں مان لینا تھوڑی گل. چلو مینوں اپنے ویاہ تے بلانا, تو جب ویاہ تے جاؤ گے نا تو پیلے دوپٹے, ہاں ایک کی رسم کہاں کرتے سب کچھ پینا. اے ان کے بھگوان نے کہا اے ہندو رسماں انہوں نے بھگوان دیا دی رسماں دے ہے گی دوپٹیاں نے تھلے لے کے جانا ہے کہ یہ ہندو رسم. سارے بھگوان ناچ رہے ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں. آپ کہتے ہو کرسچن ہیں. یہ غیر قوموں کی دھول, غیر قوموں کا درد, غیر قوموں کی الہیات ہمارے اندر اتر رہی ہے اور مسیحی ازدواجی رشتے کو کیا کر رہی ہے, کمزور کر رہی ہے. اب آج میں بیٹھ جاؤں پھر ہم اس کو کلوز کریں. ابراہیم کو بیوی چاہیے اور بہو چاہیے. پڑھے 24 باب کی پہلی آیت. بدر آپ پڑھے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی حکیم. حکیم بھائی آپ پڑھے 24 باب کی پہلی آیت. خدا کی کلام میں یہ لکھا ہوا ہے اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ. ضعیف کیا پڑھیں گے؟ ضعیف ضعیف زور دے کے کیا بات. اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی. اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال بھرتا نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا کہ تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا. تھینک یو. سانس چڑھ گیا, سانس بھی چڑھ گیا بڑی خوشی سے. ہاں
مجھ سے قسم لے تو میری بیٹی میرے بیٹے کے لیے کنانیوں کی بیٹی نہیں آئے. بائبل کا سچائی یہ کہتی ہے، دیکھیں ملاکی کی کتاب کہ جو بھی بیٹا غیر قوم میں جائے گا یا جو غیر قوم کی بیٹی مسیحی گھر میں آئے گی وہ اپنا معبود اپنے ساتھ لائے گی. کیا لائے گی جی؟ اپنا معبود. آ جائیں دوسرے باقی 11ویں آیت میں پڑھیں بردر آپ دوسرے باپ کی 11ویں آیت آپ سارے والے ہی پڑھے گا یہ بچہ میرا. شاباش پڑھو. There is a guest from Lahore. یہودا نے بے وفائی کی. یہودا نے کیا کی؟ خدا کہہ رہا ہے بے وفائی کی. اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا. مکروہ کام ہوا خدا کہتا ہے. آگے یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرم کیا، بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا. ایک غیر معبود کی بیٹی. وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ غیر معبود کی بیٹی ہے. اپنے پیو دی تھی نہیں، ہو اپنے معبود دی بھی تھی، کیونکہ اپنے معبود کو تیرے گھر لے کے آئیے. یہ جو کہتے ہیں نا جی مذہب بدل لیا ہے، وہ کچھ نہیں بدلتا، کوئی نہیں بدلتا اپنا مذہب. پادریوں کو میں نے دیکھا نہیں جی غیر قوم کی کڑیاں بھائی جی کو قسمت دینے جا رہے ہیں مسیح ہوگی. میں نے کہا بھائی صاحب کلام آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ شادی دے رہی کسی کو مسیح کو. ایک ہی وجہ مسیح ہوتی. یہ کہاں سے آ گیا تصور کہ غیر قوم مسیح کر لو کہ بیاہ کر لو دوسرے دن. یہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. وہ اپنا معبود اپنے ساتھ لے کر آئے گی، وہ اپنے معبود کو پیچھے نہیں چھڑ سکتی. کیا سلیمان نے جن غیر قوم کی عورتوں سے شادی کی اپنی حکمت اپنی الہیات سے اس نے ان کو یہودی کر لیا؟ وہ اپنے اپنے مذہبوں میں نہیں، انہوں نے اپنے اپنے قربان گاہیں بنا لی. اور بائبل شہادت دیتی ہے جب سلیمان بوڑھا ہوا اس کا دل خدا کے ساتھ کامل ہے، اب وہ ان کے ساتھ بھی رہتا ہے. یہ ناممکن. اس نے ابراہیم نے کہا یہ عمل خدا کے حضور مکروہ ہے، یہ خدا کی قدوسیت کو بے حرمت کرنے والی بات ہے. دو کنانی لڑکیوں کو نہ لائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے. پھر میں کتنے جاواں؟ انہوں نے کہا تو میرے خاندان سے جا. انہوں کو خدا دا تصور جڑا ہے نا وہ بہتر ہے. انہوں نے کڑی لیا. انہوں نے کہا تسی میرے نال جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جاواں. انہوں نے کہا منڈا جائے گا؟ انہوں نے کہا منڈا بھی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ہاں جدہ بیاہ ہے وہی نہیں جائے گا. اس نے کہا وہ بھی نہیں جائے گا. اس نے کہا تو کون جائے گا میرے ساتھ؟ اس نے کہا خدا کا وہی فرشتہ جائے گا جو میرے نال نال رہا ہے اور کچھ دن کی چھٹیاں لی لے کے تیرے نال ٹر جائے گا. لے جا خدا کا فرشتہ تیرے نال ہے. تیاری کر لیجیے. اس نے آگے 24ویں باب میں میں جلدی کلوز کروں گا. آپ جس طرح کلام کو سن رہے ہیں آپ کلام کو جاننے والے لوگ ہیں. آ جائیں. دسویں آیت سے تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی
اور وہ اٹھ کر مسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا. کتنے اونٹ ہیں جی؟ 10 اونٹ. آپ کے علاقے میں ٹینکر آتے؟ اونٹ بھی کم پانی نہیں پیتا. جب وہاں پہنچ گیا تو نوکر نے دعا کی. اس نے کہا اے ابراہیم کے خدا، میں اس کنویں تے آ گیا. جیڑی کڑی تو اسحاق نے رکھی ہے نا، انہوں بس ایتھے ہی لے آ. تے میرا نشان ہے وے، میں اس کڑی کو پانی منگا تے وہ کہے جی تسی بھی پیو. تے خداوند ایک اور ٹیسٹ بھی ہوگا، اور میرے اونٹاں نوں بھی پانی پلایا. ٹیسٹ ذرا سچ کیا. یہ ہے بھروسہ. یہ کیا ہے؟ بھروسہ. یہ ہمارے اندر نہیں ہوتا جب ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے رشتہ دیتے ہیں. پھر اسی کہنے ہیں خاندان کا سب تو عقل مند بندہ لگو، جنہوں ساری دنیا جانتی ہے نا انہوں لگو. اس وقت ہم دعا وہ بندے کو نہیں بلاتے، اس وقت ہم دعا نہیں کراتے. سانو تو لبن والا چاہیے. دعا کرا لیں گے جب روک آئے گا. حالے پادری نو پیچھے پیچھے رکھو. حالے تو کوئی عقل مند لے آؤ، کوئی رشتے کران والا، کوئی رشتے کران والی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو نہ کریں، نو. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو رشتے کے لیے نہ کہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی گھر ستے ہو گے تے فون تہاڈے سرانے ہوئے گا تے گھنٹی بجے گی اور ایک لڑکی کے کہہ دو ہاں جی خداوند نے مجھے کہا ہے میں آپ کی ہونے والی بہو ہوں، تو آپ کب آ رہے ہیں ہمارے گھر؟ یہ بھی میری ماما سے بات کریں، باقی باتیں یہاں کریں. نہیں کہنا، ایسا نہیں ہوتا. کچھ ہوگا. پہلے ماں باپ کا بھروسہ خدا پر ٹکے. یہ کلام کا فیصلہ ہے. جیڑی خدا والوں آنی چاہیے نا، وہ خدا دے طریقے نہ آنی چاہیے. وہ تاڑے طریقے نہ تو میرے طریقے نہ نہیں آنی. دیکھیں مثال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 14ویں آیت. چلو بیٹا 19 باب کی 14ویں آیت پڑھیں. جی. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے. تھینک یو بیٹا. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو گھر دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو میراث دے سکتے ہیں. آپ انہیں نیکوکار عورت نہیں دے سکتے، وہ خدا دے گا. آپ کو دعا کرنی ہے. میں ابھی سے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے ابھی سے دعا. میں جب روز صبح ان کو چھومتا ہوں، ان کو گلے لگاتا ہوں ایوری مارننگ، تو میں اس مائکرو سیکنڈ میں جب میں ان کو چوم رہا ہوتا ہوں، ان کو نہیں پتا میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں خدا انہیں نیکوکار بیویاں دے. خدا میری بیٹی کو نیکوکار شوہر دے. تیری طرف سے زندگی کا ساتھ. ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. ابراہیم کے نوکر نے جانا، لڑکی خدا نے چوز کرنی ہے. کنوں چوز کرنا ہے؟ لڑکی نو. نہ ابراہیم دیکھے گا نہ اسحاق دیکھے گا. ادھر لوگ ہمیں کہہ دیتے پادری ہوں ایسا کوئی کڑی دیکھو. تو میری عادت ہے جو کلیسیا کی خدا پرست بچیاں ہوتی ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک دیکھ لیتا ہوں تو میں کہنا بہن جی دیکھ لیے چلو نہیں پیسہ پڑھا کی وجہ ہے
میں کہ یہ سوال غلط کیا تد کی وجہ اکھاں میں کہ تہاڈیاں نیلی نے نہیں جے کالی والی تہاڈے گھر آ جائے تہاڈی کشمیری خاندان خراب نہ ہو جائے میں کہ تہاڈیاں کی وجہ ہیں نہیں پیسہ تُس تے مذاق کر رہے ہو میں کہ تُسی مذاق کر رہے ہو نہیں کڑی ذرا سونی ہوئے 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 میں نے کہا یہ کلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ پھر سے نہیں بھائی صاحب ہے کی کر لیں دیکھیں مثال کی کتاب اس نے 31واں باب میں نے کہا عورت کا حسن اس کا دھوکہ اور جادو ہے کیا ہے حسن جو ہے وہ دھوکہ اور جادو ہے پادری کو کنے وچ پا رہے ہو جادوگر بنا تہاڈے بھی دھوکے لبھی ہے سونی لے کے دے دیے تانوں یہ کلام کا فیصلہ ہے دیکھیں کیا لکھا ہے 31 باب میں امثال کی کتاب حسن دھوکہ کیا لکھا ہے جی دھوکہ اور جمال بے ثبات ہیں لیکن وہ عورت جو جو خدا سے ڈرتی ہے وہ استودہ ہوگی ہاللویا حسن دھوکہ ہے جمال بے ثبات ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے کتنی دیر تک بیچاری بیوٹیفل رہے گی 2-3 بچے ہو گئے ماں ہی لگے گی انہیں پھر کاجل نہیں لگنا اسی لیے میں نے دیکھا لوگوں کو شادی کے کو پھر نہیں دیکھتے 2-3 بچے آنے بعد نہ آپ ہی ہوتی تھی اور دیکھنے نہ بیوی ویسی ایلبم بھی رہنا اور مٹی چاہتے ہیں اور بھائی رومانس سے باہر آؤ لو سٹوریوں سے باہر آؤ زندگی کی حقیقت کو قبول کرو حسن دھوکہ وہ اس کے پیچھے گیا کلام کا فیصلہ بہو لائیں خدا پرست لگیں داماد لائیں خدا پرست لگیں رنگ پاوے کالا ہو قد پاوے چھوٹا ہے نو پرابلم کیا فرق پڑتا ہے مرد کی خوبصورتی اس کا کردار ہے ہاللویا عورت کی خوبصورتی اس کی سیرت اس کا کیریکٹر ہم نے کہا خدا بندہ میرا انتظام تو کر دے تو میں چھانچ پہن لگا اس نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے شی واز بیوٹیفل اس نے کہا شاید یہی آج 24ویں باب میں اب ہم کلوز کر رہے ہیں میں نے چند بیسک چیزیں آج آپ سے شیئر کرنی ہے پھر جب آپ موقع دیں گے ہم ان کو آگے بڑھائیں گے یہ 24ویں باب میں آ جائیں پکارا کتوں آئی ہیں ہاں جی آ جاؤ لکھا ہے آ جاؤ جی 16ویں آیت کا آخری ٹکڑا ہے اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی اب 16ویں آیت ہے وہ 15ویں آیت کا آخری ٹکڑا تھا سوری وہ لڑکی کیا لکھا ہے جی نہائے خوبصورت آگے اور کماری اور مرد سے یہ ہے جی پکار مسلم نکاح میں ہندو نکاح میں کسی قوم کے نکاح میں پکار کا کوئی تصور نہیں مسیحی نکاح کے لیے پاکیزگی شرط ہے کمارا واقعی ہی کمارا ہو حرام کار نہ ہو کماری واقعی ہی کماری ہو حرام کار نہ ہو یہ گورے نے بدلا گورے نے کلام نے بدلیا انہیں پکارا نے بھی بدل دیا لہذا ہم صرف یہ کہتے ہیں جب پیسہ پکارے دیتے ہیں نام لیتے ہیں جگہ کا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اے بڑھا جو دا نام جے زیڈ تے زیڈ کمارا جے جو دا بیاہ فلاں طریق ہو جائے یہ پوری پکار نہیں ان میریڈ ہونا شرط نہیں کہ غیر شادی شدہ ہونا شرط نہیں شرط یہ ہے وہ مرد سے ناواقف تھی ہاللویا وہ مرد سے ناواقف تھی
اور مرد کی پکار یہ ہے لڑکے کی کہ وہ عورت سے نہ واقف ہو اس سے پہلے کہ مسیحی نکاح، کیونکہ مسیحی نکاح کا مقصد ہی ایماندار کو پاکیزگی میں قائم کرنا ہے۔ مسیحی کے لیے اس کا نکاح اس کی پاکیزگی کی اگلی منزل ہے۔ دیکھیں کرنتھس کے نام پولس رسول کا خط اس کا 7واں باب، غیر مذاہب میں نکاح کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، یہ صرف مسیحی نکاح میں ہے۔ 3 اتوار پکارے ہوتی ہیں۔ دیکھیں جی کیا لکھتا ہے رسول 7ویں باب میں پہلی آیت سے، جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن آگے کیا لکھا پڑھے ذرا، حرام کاری کے اندیشے سے، آگے کیا لکھا ہے، ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ حرام کاری سے بچنے کے لیے تاکہ پاکیزگی میں رہے اس عمل کے وسیلے سے۔ تو جو پوشیدگی میں حرام کاری کرتا رہا ہے اس کی پکار کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور جو بیٹی اپنی پوشیدگی میں اپنے کنوارے پن کا تحفظ نہیں کر سکی وہ دی پکار بھی جھوٹ ہے، کیونکہ وہ ریت میں پہننے کے لائق نہیں۔ کوئی نکاح عورت کو وائٹ ڈریس نہیں دیتا، یہ وائٹ ڈریس بتا رہا ہے اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ دیکھیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، یہ جو جھوٹی پکاریں کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیسہ بچہ نہیں ہونا، پھر کہتے ہیں پیسہ نوکری نہیں، کوئی خوشی نہیں، اور جھوٹ بولے۔ عورت کو صرف اپنی حرمت نہیں حفاظت کرنی، مرد کو بھی اپنی حرمت کی حفاظت کرنی۔ یہ کہنا او بندے ناتے گھوڑے ہوندے نے، یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیر قوموں کا تصور ہے۔ مرد کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی، ابھی بتاؤں گا کلام سے، پہلے عبرانیوں میں دیکھیں۔ کلام لمبا تو نہیں ہو رہا، اور کہا تو نہیں جانا، سنو 13ویں باب میں آ جائیں۔ پھر لوگ کہتے نہیں بھائی صاحب مزہ نہیں آیا بیاہ کر کے، کڑی جدوں دی آئی تھے نا کوئی برکت نہیں رہی، سارا کچھ کہنے نے پا دینے نے تے منڈا مسلم جھوٹی پکارے پوشیدہ گناہ خون کی ہو رہے ہیں بیاہ دے بعد۔ آؤ دیکھو 13واں باب 4تھی آیت سے پڑھے۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ آگے اور بستر بے داغ رہے، بستر کیا رہے؟ بے داغ رہے جی۔ تمہارے لڑکے کا بستر، تمہاری بیٹی کا بستر، اس کی پوشیدہ زندگی بے داغ ہو، کیونکہ پکارا بولی ہو جانی ہے بیاہ میں، داغدار ہو کر ریچویل کیسے پہنے۔ آگے جی، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا، اور زانیوں کی عدالت کیا لکھا ہے جی؟ خدا زانیوں اور حرام کاروں کی، حرام کار وہ ہے جس نے شادی سے پہلے اپنا جنسی تعلق قائم کیا ہے۔ خدا کی عدالت شروع، ادھر نکاح، ادھر جھوٹیاں پکارا، ایتھے ٹھمکے، ایتھے ٹول، سب شیواں مک گئیاں، جی گھر ٹر گئے۔ خدا دی عدالت شروع، بے برکتی شروع، خدا کا غضب شروع۔
3 اتوار اشتہار دیا جاتا ہے اے بیٹا تے اے بیٹی دسو جی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لوگوں پتہ بھی ہوتا ہے کوئی نہیں بولتا آپ بھی مجھے کلیسیا کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اگر کسی کو پتہ ہو جس کی بنا پر ان کا نکاح شرعی طور پر جائز نہیں ہے تو ابھی بول دے اور لوگ نہیں بولتے گناہگار ہو گئے کسی بھی کرے گا آپ کو ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے سر اے گل ہے کچھ یہ تصدیق کر دو کیوں جی بھائی صاحب اے گل ہے تصدیق کر دو اور اگر بیٹا اور بیٹی حرام کار رہے ہیں وہ پادری کے پاس آئیں کہ بھائی صاحب میرے کو گناہ ہویا ہے تسی پڑھنی نے پکارا تو میں نہیں چاہتا خدا دا کرتا میرے پیار ہو بھائی صاحب میرا ہے گناہ جی میں اقرار کرتا جی میں توبہ کرتا کڑی آئے اقرار کرے لیکن پھر وہ ریت ویل دھوکہ نہ دو فریب نہ دو پھر نہ کہنا نہیں بھائی صاحب ساری عزت بھی ریت ویل مان دو یہ نہیں ہو پھر آپ کہیں شادی آپ سے کرنا نہیں تمہیں پتہ ہی یہ ساڈا نکاح گرجے چنے دیکھیں مثال کی بات شودا مرد ناتے گھوڑے ہوتے ہیں منڈے جو مرضی کرتے رہے ہاں کڑیاں کی حفاظت کرو کہتے ہیں کڑی وہ کلی جا رہی ہے حفاظت کرو وہ منڈا بھی کلا جا رہا ہے وہ بھی کیوں نہیں حفاظت کرا دے وہ بھی اپنی آبرو کھو سکتا ہے اور خدا کے حضور حرام کار ٹھہرے گا دیکھیں جی کیا لکھا 5 باب میں مرد کو کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے سلیمان 8ویں آیت سے اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ مرد کو بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے جس طرح عورت کو اپنی آبرو کی حفاظت ورنہ مسیحی نکاح قائد صاحب کیا کہتے ہیں نکاح والے دن لو جی میں تانوں اس دن دی یاد دلا کے کہنا جے کوئی ایسی وجہ ہے گی تو انہوں پتا جے جدی وجہ نے نکاح نہیں ہو سکتا تو ہونے ہی دس دو مینوں ورنہ جن کا جڑنا خدا کی طرف سے نہیں ہوا ان کا نکاح بھی جڑے خدا دی موری نہیں لگی نکاح صرف نکاح میں تھی چل رہے خدا کی برکت کی مور ہے آگے آ جاؤ چلی بات کرا دو خدائش پکارن کندیاں نے ویری امپورٹنٹ اہل اسلام میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آدھا دین نکاح ہے نکاح کیا ہے آدھا دین کیا ہے نکاح اور آدھا دین کیا ہے صفائی آدھا نکاح نہ پورا ہو گیا آدھا صفائی نہ پورا ہو گیا ایسا کوئی تصور اس میں نہیں ہے ابھی ہم نے آپ کو پہلے کرنتھیوں 7 باب میں سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے جب ہم کبھی بائبل اسٹڈی کریں گے تو پورا باب ہم دیکھیں گے پکاریں آگے آ جاؤ 19ویں آیت سے 24 باب کی جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی یہ ہے روحانیت جو بیٹھا کی مسافر کے ساتھ مسافر پر ایک ایسا شخص جس نے اس کی نیکی کا کوئی جواب اس کو نہیں دینا جس نے اپنے دیہ سے چلے جانا میں پاسٹر ہوتے ہوئے کسی بھی مسیحی گھر میں جب جاتا ہوں تو میں صرف یہ دیکھتا ہوں پانی لے کے کون آتا چاہ لے کے کون آتا جے تو بہن ہی آ رہی ہے لو بھائی صاحب پانی پیو بھائی صاحب چاہ بناوا لو بھائی صاحب چاہ پیو میں سمجھ جانا ہوں
اس گھر دیا بیویاں پھر خدا رحم ہی کرے گا خدا ناٹ گڈ فیل فیملی مائی نو اگے لایا ہے اس لڑکی کو خدمت ابراہیم کے گھر جا رہی خدمت آج ماما سکھاندیا نے نہیں کہ تو ساس دے نہیں تو نے بھی کڑی ہے نا تو نے دیو ابھی وہ کہتی واشنگ مشین سے نہ پائی ہاتھ نہ پلک دے تو کر دے کدو چھٹے گی میری کڑی نے نہ پتر دور رہا کر کوئی کتھا نہیں نہ جایا کر کتے جا کر اپنے کمرے سے بندے نے بھی دس دے ہاں بندے نے بھی دس میں نہیں کون گورا بڑا ذہین اس نے صرف عورت میں مرد نہیں رکھا زبان بنا کے اس نے مسیحی الہیات کو لفظوں میں پرویا میرے لیے بڑا مشکل تھا اپنے سسر کو باپ کہنا میں آپ کو سچی بات خدا کی حضور میں باپ ہی ہوتا ہے میں یہ لفظ کسی اور کے لیے سمجھو باب سٹن والی گل سی میرے یار سورا ہی ہے نا مطلب پیو آخر گیا ابو جی آخا میں مجھ سے نہیں ہوتا تھا میں اپنی وائف کو کہتا تھا یار یہ میرے لیے سب سے مشکل لفظ ہے تمہارے ڈیڈ کو ابو کہتے خدا دے کلام میں انہوں اتوں پڑھے انہوں نے کہا تو بڑی ڈکشنری بولتا رہنا ہے سسر نو انگلش سے کی کہیں میں نے کہا اردو کی بات کر رہا ہے اس نے کہا نہیں میں انگلش کی بات کر رہا ہوں تو سسر کو کیا لکھا ہے فادر وہ شرعی طور پر تیرا باپ ہاللیلویا اپنی بیٹی کو سمجھائیں یہ شرعی طور پر تیرا باپ یہ تیری ساس نہیں ہے شی از یور مدر اینڈ تیری سالی مجھے فون بڑا تنگ کر رہے ہیں مسئلہ کیا نہیں آپ ہنسیں یہ بہت سینسٹیو جگہ جہاں پر You cannot play irresponsible while sitting here. This is a very responsible place you are sitting. میں اسی لیے آپ کو محتاط کر رہا ہوں اور بہت امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے جب خاتون بیٹھتے ہیں. So be responsible and vigilant. سکھائیں اپنے بچوں کو اپنی تینوں کو پتر ہے میرے والے نہ آیا کر میرے والے نہ آیا کر خدمت کر تے میرے نے نا اتھوں دیا گلاں نہ کریا کرا وہ تیرا کار ہے جیڑا انہاں دا پردہ ہے نا پتر وہ پردہ ہی رہن دے میرے نے نہ کریا کرو ندی تے ان کا پردہ رہے وہی تیرا کار ہے انہیں تیرا کار ہے نہیں کیوں میں بھی اتنے نوہ لینی ہے کیوں اور تیرا وہی کار ہے خدمت گزار بنائیں گے کہ بوجھ اٹھانے والی محنت کرنے والی وہ بار بار نیچے جاتی تھی پسینہ پہنچتی سی ایک پونچھ دوجا اینڈ سیدھے پونچ بھی ہوئے گی تو پھر پانی پر چلا کے جاتی تھی تو ہم کیا کہتے ہیں لو اسی کڑی اسی پڑھائی روٹی ہم نہ میں ہم ہماری بیٹی وہاں روٹیاں بنائے گی کیوں تھوڑی کڑی روٹی کھاندی نہیں بھائی کھائے گی تو بنائے گی بھی اس میں کیا میرے ہیں کیوں کوئی بات ہے والا سب کچھ کرے میں نے کام کاروبار میں سیکھا ہے
جو کمپنی ایکسٹرا کرتی ہے نا وہی کامیاب ہے. تسی بریانی بیچ رہے ہو وہ اینی دی تھیلی رہتے نکال دو, انہیں پیسے نہیں دیتے رہتے تھے, وہ کہا یار واہ یار تو رائدہ بھی دیکھا تانوں تاڑی ساس روپیہ کام آپ دی نا پتر 100 روپیہ کرو, خدا تانوں برکت دے. یہ لڑکی جیسی میں نے پانی پلا دیتا انہوں تو اپنا بچہ لے کے کہا جا, انہوں نے کہا تیرے رک جا رک جا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تیرا روک کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا روک کیا ہے؟ کون روک رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھہرتا انہیں تمبو والے آ دیتی. روک کا کہاں سے آیا؟ ہم کہہ دیتے جی آنا جی پیسہ روک کر دے اور روکا ہوگا. یہ تنظیم لکھا ہے 24 باب کی 22 آیت میں, اور جب اونٹ پی چکے تو شخص نے 20 مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے. یہ نت کس نے دی تھی؟ یہ کڑے کس نے دیے تھے؟ کیا بول کے دیے تھے؟ کیا بول کے دیے تھے؟ ابراہیم نے کہا لیا سر اے ڈبے چکڑے نہیں. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے. اے نت تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر. یہ بیاہ والے دن لیے. انہوں نے کہا نہیں, جدو خدا تینوں بخا دے کہ اے وے تے انہوں پوا دیں اے رکھائی. اور اس نے اس بیٹی کو وہ نت اور دونوں کڑے پہنا دیے. اور اس نے کہا سر آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا میں تو آپ ہی کے شہر میں چلوں گا. اس نے کہا تو ہمارا گھر ہے میں چلے نا. میں جا کر بتاتی ہوں. اپنے گھر میں گئی اور اس کے گھر والوں نے دیکھا نت تے کڑے نہیں ہے کہ تو آئے نہیں. انہوں نے کہا ایک بندہ آیا جی, وہ ابراہیم کسی کی گل کر رہا جی. انہوں نے کہا ابراہیم تو کرو آیا. آ گیا بیٹھ گیا. کھانے شانے روکے دی رسم دے پکنے شروع ہو گئے. جب انہوں نے کھانے ڈالے نا آ جائیں جی 24 روپے. آئے اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا اور اس نے کہا میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں. انہوں پتا جو تو بندہ کسے دے کے روٹی رکھ دے نا گرم پھر انہوں ہوتا ہے وہ یار چھیتی کر جائے بھائی چھیتی کرو روٹی ٹھنڈی ہو دیجیے اور پکا بند کرو یار پکے تو ادھر کر دو یار رچا لیا مکھی نہ بیٹھ. اس وقت آدمی کو انہوں نے کہا یار کی کرتی. انہوں نے کہا ٹھہر میں روٹی کی جگہ کھانی پہلے میں تنہوں اپنی دوائی سنا. پھر اس نے ابراہیم سے شروع کیا پڑھیے گا. انہوں نے کہا میرے آقا نے مجھے کیا خدا کا فرشتہ تیرے نام نہ جائے گا. دیکھو جی آ جائے سنو 36 آیت سے. اور میرے آقا کی بیوی سارہ کے جب وہ گھڑیا ہو گئی اس کے ایک بیٹا ہوا اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا. تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ نہ آنا چاہے. تب اس نے مجھ سے کہا خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر ہے مبارک کرے. وہ کہتا پھر میں خدا نے کیا بیڑی کڑی میں پانی پلایا تاڑی ہوئی کڑی سی اینڈ میری اونٹھن میں بھی پانی پلایا. پھر آجے 47 آیت میں پھر میں نے اس سے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ابھی تو ایک ہی بیٹی وہ نحور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا. پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے. 50 آیت میں تب لابن اور بتویل نے جواب دیا یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہم تجھے کچھ برا یا بھلا. انہوں نے کہا اے خداوند ہوئے جو کچھ تو کیا اسی اس خدا کے کلام کے ماننے آنے ہیں خدا تے ساڑے کار سے لے کے آیا اور اے کڑی خدا نے اس بندے سے کار لائے گی. وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کھانے کھائے اور آگے ایک دیکھے تھی بات
آ جائیں گے آپ 53 آئے 53 آئے 24 سے باپ کی 53 آئے پہ پڑھے. اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر رشتہ پوچھ لیے اور اس کے بھائی اور اس کے ماں کو 10 اونٹ وہ نال گئے سن. کنے اونٹ گئے سن جی وہ نال؟ یہ برات واپس آئی ہے یا جا رہی ہے؟ ساڈے اونٹ سے واپسی سے 10 انج بھرے ہوتے ہیں. ہاں وہ ہندو چور تھے نا، سانو بھی انہوں نے چور بنا دیا. انہوں نے کہا کڑی بھی چک لو. کلی نے جس پلیٹ سے روٹی کھانی ہے ڈنر سیٹ بھی چک لو. جس بستر تے اس کڑی نے سونا ہے بیڈ بھی چک لو. جس انہیں حمام چو پانی پینا ہو حمام بھی چک لو. ہاں ہر وہ شے جیڑی یہ اتنے چاہیے یہ نال بند ہو. کیوں بند ہو؟ کیوں بند ہو بھائی اس کے ساتھ؟ یعنی کڑی ویاہ کے کھاندے پیتے گھراں چ جا رہی ہے نہیں تو اتوں فرنیچر اتر ہے. بیٹی والوں نے جہیز دینا. ہاں اسی کتنا کو رہنے ہیں. میرے بھی دوست نے کورونا میں شادی کی 8,65,000 خرچ کیا قرضہ لے کے. موٹر سائیکل بھی دیتی منڈے نے. اور لڑکا کرتا کیا انڈیا سے خدا میں جھاڑو مارتا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اس کے دیکھا. میں نے کہا یہ کلام کے خدا یہ ہے ہی کلام کے. کڑی بھی چوک لے کے لوگ بھی لیا. کیسی شرم کیسے افسوس کا وقت. یہودیت میں لڑکے والے لڑکی کو دیتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی بیٹا ہوتا تو کماتا آپ کو لا کر دیتا. آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کو پوسا، آپ نے اس کو بڑا کیا. یہ گفٹ ہماری طرف سے. سونا چاندی کپڑے انہوں نے اٹھا تو لائے لڑکی والوں کو. ایک اور غیر قوموں کی جو رسم ہمارے مسیحی ایمان اور نکاح کا حصہ بنی ہے وہ یہ جہیز. کاش غیر قوموں یہ کہتی مسیحی وہ لوگ ہیں جو لڑکی والوں سے جہیز نہیں لیندے. پر افسوس ہم نے اپنا یہ احساس کھو لیا. ساڈے سے ہندو سے مسلم سے کوئی فرق نہیں. آج بیٹیوں کو بیانا ایک محال ہے. پھر ہم اپنی میراث میں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں. یہ ہمارے اندر بڑا ایک عجیب حصہ ہے. کڑی نو نہیں دے. منڈے پی پی کے ہی روڑ دن کوئی گل نہیں. منڈے نو کڑی نو. میں نے پچھلے سال اپنے بیٹوں کے لیے جب گھر بنا لیے دونوں کے لیے تو پھر میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی. وہ صرف 9th کلاس میں ہے ابھی. رائٹ ناؤ شی از ان کلاس 9. لیکن میں کلام سے واقف ہوں اور میں نے اپنے بیٹوں اور اپنی بتایا ان کو میرے حصہ 3 برابر ہے. یہ ہوئے گا 3 حصہ. میرا کلام میں دستا ہے اے 2 بھی آدم نے اے میری 3 بھی آدم نے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں کوئی فرق نو ڈسکریمنیشن. یہ غیر قوموں میں ہوتی ہے, یہ مسیحیت میں نہیں. اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے DHA میں 32 لاکھ کا پلاٹ دیا. ہاللیلویا. میں نے کہا بیٹیاں نے بنا دیتا ہے کڑی دا اگلے 10-15 سال میں یہ اوپر چلا گیا. جو کچھ چھٹ کے جاؤں گے دنیا سے 3 برابر کا دے کے جاؤں گے. ہاللیلویا. یہی وجہ ہے چونکہ ہم کلام کو دیکھ کے نہیں چل رہے. کلام ہماری راہ کی روشنی نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس برکت میں
دینا ہے. منڈے والے نے دینا خوشی نہ. کڑی دی ماں دے بناؤ کپڑے, پیو دے بناؤ. آج کل وہ ملیاں دے کی دیندے نے سندھی اچ رکھ. ایک جگہ میں گیا تو تولیے دے رہے تھے, میں کہا شکر تجھے بات نہیں دے دیتے. کڑی دا ماموں آ گیا جی, ماموں منڈے دا ماموں آ گیا جی, ایک ایک تولی. کوئی خوشی نہیں ہے اندر, خوشی نہیں رسم ہے. اچھا اچھا ملے, دل خوش ہو جائے. انہوں نے بھی پتا چلے واہ یار خوشی نہ لے کے گئے, لوٹ کے نہیں گئے سالوں. میں اپنی کلیسیا کو بھی یہ کہتا ہوں, بچیاں کا نکاح ہونا چاہیے عبادت. ہاللیلویا. میں کہا میں اپنے مڑیاں کا بیاہ تے 3 دن کی کنونشن کرنی تے خادم بلانے نے اپنے سارے جیڑا پاکستان سے جتنے لیے میرا دوست انہوں نے ہاتھ کروا دیا. اور جب تیجا دن کنونشن کا ہوگا تو خدا دی ضروری پاک دی معمولی ٹھہری ہوئے گی. میں کہا میں لے آؤں نکاح کر. ہاللیلویا. سب نکاح کے روٹی کھاؤ جیم سی دی. ہاللیلویا. اے جے مسیحی شاید ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا کرنا, بس نے وہ توفیق دی ہے. اب ایک بات رہ گئی, کیا لڑکی سے پوچھا جائے. میں ابھی فیس بک پہ ویڈیو میں سیو نہیں کر سکا. انہوں نے بتایا کہ ترکش لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب لڑکے والے آتے ہیں گھر پہ اور لڑکی کو بھی انہوں نے اپروول دینی ہوتی ہے کہ دیکھو منڈا پسند آیا, تو لڑکی جب چائے رکھتی ہے تو اگر اس کو وہ لڑکا پسند آ گیا تو وہ تھوڑی سی چائے اچھال دے گی. کیا کر دے گی؟ اچھال دے گی. تو پھر اچھی دیکھ جائے گی تو سارے سمجھ جائیں گے بھائی کڑی نے. انہوں نے کہا بھائی اسی تو اپنی ساری روحانیت دوائیاں دے دیا کہ چلو اسی تو پینٹیکاسٹل بابے ہیں. وہ کڑی کو بھی پوچھو انہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. ہاں آ جائیں پھر کلوز کر. 24واں باب لکھا ہے جی 57ویں آیت. انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا میں جاؤں گی. ہاللیلویا. کہاں جاؤں گی؟ نہ لاڑے نو ویکھیا نہ سورے نو ویکھیا. ہاں ایک نیوز گڈ نیوز ہے جی نوکر نے دیتی ہے, یہ سس زندہ نہیں, سارا مائی زندہ نہیں. ایماندار کے گھر میں ایمان والا ہی آئے گا. ہاللیلویا. اس نے کہا یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے, اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی. ایک ایسے سفر پر جس کی منزل خدا خود متعین کر چکا ہے. ہاللیلویا. ہماری شادیاں سفر تو رہتی ہیں, منزل تک نہیں پہنچتی کیونکہ وہ خدا کی جوڑی ہوئی. نیکسٹ پہ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کی عظمت میں جھکائیں. خدا ان کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. میری آپ سبوں سے درخواست ہے کہ سنے ہوئے کلام کے لیے خدا کا خوب شکر ادا کریں. سب اپنے آپ کو دعا کریں. ہم نے کلام کو رسیو کیا, آئیے خدا کی شکر گزاری کریں. پاسٹر بینمن پاسکر سے درخواست ہے کہ وہ کلام کے لیے